اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ساتھیو، السلام علیکم۔ اس وقت ہمارا ملک ایک سنگین آئینی بحران سے گزر رہا ہے، اور اس آئینی بحران کی ذمہ داری اس امپورٹڈ حکومت اور اس کے پشت پر وہ تمام طاقتور حلقے جو ریجیم چینج کرنے میں شامل تھے، یعنی اس سازشی منصوبے میں وہ تمام قوتیں اور یہ امپورٹڈ حکومت اس وقت اس آئینی بحران کی ذمہ داری ان دونوں قوتوں کے اوپر عائد ہوتی ہے، اور خاص طور پر طاقتور حلقوں پر جو ہمیشہ عدالت پر کے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہوتے رہے۔ پاکستان کی تاریخ ہے کہ ہمارے طاقتور حلقے عدالتی فیصلوں پر اثر انداز رہے ہیں۔ 1956 سے لے کر ابھی تک جتنے بھی نظریے ضرورت کے تھے فیصلے ہوئے ہیں، وہ ان طاقتور حلقوں کی اثر اندازی کی وجہ سے ہوئے ہیں، دباؤ کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ جسٹس منیر کے نظریے ضرورت کی پیدائش جو جسٹس منیر کے فیصلے سے پیدا ہوئی تھی، اس وقت بھی جو ہے یہ طاقتور حلقوں کا دباؤ تھا، اور ہمیشہ طاقتور حلقوں کا دباؤ عدالتی فیصلوں پہ رہا ہے، اور آج بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ عدالت کو، سپریم کورٹ کو دباؤ میں لایا جائے اور اپنے من پسند فیصلے کیے جائے سپریم کورٹ سے۔ اور اسی لیے ایک مرتبہ پھر 1997 والا کردار دوبارہ دہرایا جا رہا ہے، جس طرح 1997 میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو کام کرنے سے روکا گیا تھا، اور اس کے خلاف کوئٹہ بار کے ذریعے ایک بغاوت پیدا کی گئی تھی۔ اس وقت دوبارہ سپریم کورٹ کے اندر ججوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ دباؤ میں لا کر تقسیم شروع ہو چکا ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ اگر اس وقت عدلیہ کڑی نہ ہوئی اور نظریہ ضرورت کو دفنا کے آئین کی روح کے مطابق فیصلے نہیں کیے گئے، تو ایک بات واضح کہنا چاہتا ہوں بحیثیت ایک سیاسی ورکر کہ یہ 1954 نہیں ہے۔ یہ ہماری طاقتور حلقوں کو بھی یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ 1954 کا دور نہیں ہے، یہ جدید دور ہے، یہ نوجوانوں کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ پیغام عوام آپ کو مسلسل 11 مہینے سے دے رہی ہے کہ آپ کے اس ناجائز حکومت کو اور آپ کی اس کرپٹ اور فرسودہ نظام کو ماننے کو تیار نہیں ہے قوم۔ یہ مختلف اوقات میں آپ کو پیغام دے چکی ہے۔ قوم ایک طرف عمران خان کے ساتھ کڑی ہے، اس ملک کو قانون کی بالادستی دلانا چاہتی ہے، اس ملک کو آئین کی بالادستی دلانا چاہتی ہے، اس ملک کو انصاف کی بالادستی دلانا چاہتی ہے۔ قوم اس جدوجہد پر نکل پڑی ہے۔ یہ طاقتور حلقوں کو سمجھنا ہوگا کہ یہ 1954 والا دور نہیں ہے۔ مزید آپ کی دباؤ برداشت نہیں کرے گی یہ قوم، اور اگر زبردستی آپ فیصلے کراؤ گے، طاقت کے بلبوتے پر آپ فیصلے کراؤ گے، ججز کو تقسیم کرو گے، بار اور بینچ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرو گے، تو پھر عوام بغاوت کرے گی آپ کے فیصلوں سے۔ پھر کاٹتے رہو بغاوت کے مقدمے، درج کراتے رہو مقدمے، پھر یہ 22 کروڑ عوام آپ کے اس فیصلوں سے، یہ جو زبردستی کے فیصلے، یہ جو نظریہ ضرورت کے تھے فیصلے، ان فیصلوں سے پھر 22 کروڑ عوام بغاوت کرے گی، اور پھر ایسی بغاوت ہوگی کہ نہ تو پھر آپ کے طاقتور حلقے بچ سکیں گے، اور نہ آپ کی وہ سازشی منصوبوں کی فیکٹریاں جہاں پر آپ سازشی منصوبے بناتے، نہ وہ بچ سکیں گے، کیونکہ پاکستان کی نوجوان
آزادی کی کروٹ لے رہے۔ پاکستان کے نوجوان ایک آزاد، خوددار اور خود مختار پاکستان اپنے آنے والی نسلوں کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ فیصلہ کر چکی ہے عوام۔ عوام آپ کی دباؤ میں نہیں آئیں گے دوستو ساتھیوں۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ آئینی بحران پیدا کیا گیا ہے، تحریک انصاف کی سیاسی ورکروں کو گرفتار کیے جا رہے، عہدیداروں کو گرفتار کیے جا رہے، گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے، گھر میں غیر موجودگی میں بزرگ اور بچوں کو اٹھائے جا رہے، اور دوسری طرف اس نفسیاتی عورت کو، مریم نواز کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ سرکاری پروٹوکول میں سرکاری خرچے پر جو ہے اور سرکاری ملازمین پر جلسے کیے جا رہے ہیں، اور اس میں وہ آزادانہ طور پر عدالتوں کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے اور اداروں کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک طرف جھوٹے ایف آئی آرز میں تحریک انصاف کے سیاسی ورکروں کے عہدیداروں کی ضمانتیں نہیں ہو رہی ہے، پورے ملک میں گھمائے جا رہے، پورے ملک کے اندر ان کے خلاف ایف آئی آریں کاٹی جا رہی ہے، طاقتور حلقوں کے کہنے پر ایف آئی آرز کاٹی جا رہی ہے اور ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی ہے، اور دوسری طرف اس عورت کو، نفسیاتی عورت کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ سرکاری خزانے پر اور سرکاری پروٹوکول میں جلسیاں کرتی رہے اور اس میں بکواس کرتی رہی۔ کہتی ہے کہ جی عمران خان صاحب کے بچے لندن میں ہیں، وہ تو ماں کی سرپرستی میں وہاں رہ رہے اور ایک عرصے سے رہ رہے، وہ تو بہت چھوٹے تھے جب ماں کی سرپرستی میں لندن میں رہ رہے۔ قوم کو یہ بتاؤ کہ تمہارا پورا خاندان جو لندن میں جس محل کے اندر رہائش پذیر ہے، بمائے تمہارا بگوڑے باپ کے ساتھ، اس کا حساب تو دو، اس کا جواب تو دو۔ وہ جو سرکاری خزانوں کو لوٹ کر آپ نے لندن کے اندر جائیدادیں بنائی ہیں اور اس میں آپ کا پورا خاندان رہ رہے، اور سرکاری خزانوں کے خرچے پہ آج تک جو ہے وہ محل چل رہا ہے، اس کا حساب دو قوم کو۔ عمران خان کے بچے اپنی ماں کی سرپرستی میں اور اپنی ماں کے اخراجات پر لندن میں رہ رہے، تمہارا باپ اور تمہارے بھائی اور تمہارا بیٹا اور تمہاری بیٹیاں جو لندن میں رہ رہی ہے، وہ سرکاری خزانے کے خرچوں پر جو ہے لندن کے اندر زندگی گزار رہی ہے۔ یہ قوم کو جواب دو۔ ایک لوہار کی دکان سے اپنی زندگی کا آغاز کرنے والوں اور پاکستان کے خزانوں کو لوٹنے والوں قوم کو یہ جواب دو۔ عمران خان سے جواب نہیں مانگو، پہلے اپنا جواب تو دو قوم کو کہ یہ محل کیسے آئے اور اس کی رسیدیں آپ نے کیوں پیش نہیں کی عدالتوں کے اندر، اس کی ثبوتیں آپ نے عدالتوں کے اندر کیوں نہیں رکھی۔ عمران خان تو اپنی زندگی کے تمام کمائی کا حساب سپریم کورٹ میں دے چکے ہیں۔ جو زندگی میں کرکٹ سے بھی جو پیسے کمائے تھے، اس کا حساب کتاب بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کر چکے ہیں۔ آپ تو ایک پرچی بھی نہیں دے سکے ثبوت کے طور پر کہ آپ نے یہ محلیں کس طرح خریدی ہے لندن کے اندر، اور آج بھی آپ کا پورا خاندان اس محلوں کے اندر جو ہے وہ رہائش پذیر ہے۔ اس کا جواب دے۔ یہ قوم آپ کی اس کوکلے نعروں سے بیوقوف نہیں بنے گی۔ مریم نواز اور رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ یا تو تم رہو گے یا ہم رہیں گے۔ یہ ایک نعرہ پہلے بھی لگا تھا کہ ادھر تم اور ادھر ہم، اور ملک کا موجودہ وزیر داخلہ باقاعدہ دھمکی دیتے کہ یا تو اس ملک میں عمران خان رہے گا اور یا ہم رہیں گے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آئین کو توڑا جا رہا ہے، اور آئین کے توڑنے سے اگر ان کو روکا جائے تو یہ دباؤ لائیں گے عدالتوں کے اوپر، یہ پریشر ڈالیں گے عدالتوں کے اوپر۔ یہ آئین کی بالادستی نہیں چاہتے، یہ آئین کی بالادستی کے لیے قانون سازی نہیں کر رہے، یہ صرف اور صرف اپنے غیر آئینی اقدامات کے لیے جو ہے قانون سازی کر رہے کہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہو، اور اس چور کو، اس ڈاکو کو، اس سزا یافتہ مجرم کو
پروٹوکول کے ساتھ ملک میں لائے جائے. مرد کا بچہ ہے تو آؤ, عدالتوں کا سامنا کرو, عدالتوں میں پیش ہو. مریم نواز اپنے باپ کو تھوڑا سا غیرت دلاؤ کہ وہ پاکستان آئے اور عدالتوں کا سامنا کرے, عدالتوں میں پیش ہو اور عدالتوں کے سامنے پیش ہو تاکہ حساب کتاب کیا جا سکے اس کے ساتھ. دوستوں اور ساتھیوں, وہ بلاول بھٹو کھڑا ہو کے کہتے کہ جی عامر کے اولاد جو ہے وہ تحریک انصاف میں شامل ہو رہی ہے. وہ نالائق باپ کی نالائق اولاد. آپ کا نانا ایک عامر کا وزیر تھا, جنرل ایوب کو ڈیڈی کہتا تھا, اور آج پوری پارٹی کے اندر آپ کے جو ہے مشرف کے بقائجات جو ہے وہ آپ کی پارٹی کے اندر شامل ہو چکے. جس کو آپ بے نظیر کا قاتل سمجھتے تھے, اس قاتل کے تمام وہ لوگ جو اس وقت مشرف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ آج آپ کی پارٹی میں. آپ کا سن کا صدر نثار کوڑو وہ شخص ہے جو آپ کے نانا کے پانسی کے اوپر لڑکانے میں مٹھائی تقسیم کر رہے تھے, وہ آج آپ کے جو ہے صوبائی صدر ہے. آپ بات کرتے ہو عامروں کی. تحریک انصاف کے اندر ایک جمہوری تحریک ہے, 27 سال سے اس ملک کے اندر جدوجہد کرتی چلی آ رہی ہے. آپ کے نانا کی طرح اور آپ کے باپ کی طرح اور آپ کی والدہ کی طرح جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کے حکومت میں نہیں آیا. تاریخ اٹھا لو اور پڑھ لو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا نانا بھی عامروں کے کندھوں پر بیٹھ کے آیا تھا اور آپ کی والدہ بھی جو ہے کمپرومائز کر کے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز کر کے وزیر اعظم بنی تھی. سادہ اکثریت بھی نہیں تھی. کمپرومائز کر کے اپنے باپ کی قتل پر کمپرومائز کر کے عدالتی قتل کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز کر کے حکومت میں آئی تھی. کل کے بچے آپ کو کیا پتہ ہے کہ ٹیکا خان جو ہے وہ آپ کا سیکریٹری جنرل بھی رہ چکا تھا, جنرل ٹیکا خان, اور آپ کی گورنمنٹ کا گورنر پنجاب بھی رہ چکا تھا, جو مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں اہم کردار تھا اس وقت. جنرل ٹیکا خان کا, جو کہتا تھا کہ ہمیں زمین چاہیے, لوگ نہیں چاہیے. جو سب سے بڑا کردار تھا پاکستان کے توڑنے میں, وہ آپ کی گورنمنٹ میں گورنر بھی رہ چکا ہے اور آپ کا سیکریٹری جنرل بھی رہ چکا ہے. بات کرتے ہو عمران خان کے اوپر, پہلے اپنی گریبانوں میں دیکھو. اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو, اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر دم ہلانے والوں, پہلے اپنے گریبانوں میں دیکھو, پھر عمران خان کے اوپر بات کرو, پھر تحریک انصاف کے اوپر بات کرو. تحریک انصاف 27 سال سے اس ملک کے اندر جدوجہد کرتی چلی آ رہی ہے. 27 سال سے اس فرسودہ اور اس کرپٹ اور اس بے غیرت نظام کے خلاف جدوجہد کرتی چلی آ رہی ہے, اور اس ملک کو آزادی اور خودداری اور خود مختاری کی طرف جو ہے لے کے جانا چاہتی ہے. دوستوں اور ساتھیوں, وقت آ چکا ہے. ہر ویڈیو کے اختتام پر یہ بات کرتا ہوں کہ وقت آ چکا ہے کھڑا ہونے کا, اور مجھے یقین ہے کہ ایک قانون کی بالادستی اور آئین کی بالادستی کے لیے وکلا تحریک اس ملک کے اندر شروع ہونے والی ہے, اور یہی وقت ہے ایسی تحریکیں شروع کرانے کی, ذی شعور لوگوں کو کھڑا ہونے کی, چاہے اس کا تعلق صحافی برادری سے ہو, چاہے اس کا تعلق وکلا برادری سے ہو, چاہے اس کا تعلق سیاسی ورکروں سے ہو. کھڑا ہونا پڑے گا اور اس ملک کی آزادی اور خودداری کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی. اب بات الیکشن کی نہیں رہی, اب بات رہی آزادی اور خودداری کی. الیکشن سے تو آپ بھاگ رہے ہو,
الیکشن تو آپ نہیں کرانا چاہتے ہو، اس کے لیے آپ آئین توڑنا چاہتے ہو۔ عمران خان کے خاتمے کے لیے آپ کو آئین سے بالاتر جانا ہے۔ خود وزیر داخلہ کہتے کہ اس کے خاتمے کے لیے ہمیں آئین کو نہیں دیکھنا پڑے گا، آئین توڑنا پڑے، ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا پڑے۔ آئین توڑنے کا مقصد ملک کو توڑنا، ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، عمران خان کو روکنا ہے، عمران خان کو سیاست سے دور کرنا ہے۔ یہ ہے اس امپورٹڈ حکومت کی خواہش اور اس نفسیاتی عورت کی خواہش، یہ ہے اس حکومت کی خواہش۔ ملک ٹوٹ جائے، ملک اقتصادی طور پر تباہ ہو جائے، ملک بحرانوں سے دوچار ہو جائے، ملک تباہی اور بربادی کی طرف دھکیلا جائے، لیکن ان کو عمران خان کو روکنا ہے اور صاف اور شفاف الیکشن کی طرف نہیں جانا ہے۔ جو ان سارے مسئلوں کا حل ہے وہ صاف اور شفاف الیکشن ہے۔ اور سپریم کورٹ نے اگر اپنے حکم پر عمل درآمد نہیں کرایا اور کوئی محفوظ راستہ دیا ہے ان آئین توڑنے والوں کو، یہ غیر آئینی اقدامات کرنے والوں کو کوئی محفوظ راستہ دیا گیا نظریہ ضرورت کے تحت، تو یقیناً ہم اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ ناانصافی کریں گے اور ہم نظریہ ضرورت کے تحت پھر اس ملک کو غلامی کی طرف دھکیلیں گے۔ جس طرح نظریہ ضرورت کہتے ہماری ملک کے طاقتور حلقوں کو ایک طاقت دی گئی ہے، بے لگام گھوڑا بنا دیا گیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، اس نظریہ ضرورت کہتے کہ جب بھی فیصلہ کرنے کا موقع آتا ہے تو ہم نظریہ ضرورت کہتے راستہ دے دیتے۔ ایک گارنٹر جس نے نواز شریف کی گارنٹی لی تھی وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے، جو 4 ہفتوں کے لیے اس ملک سے گیا تھا آئین عدالت سے وعدہ کر کے کہ میں 4 ہفتوں میں واپس آؤں گا اور ہر ہفتے اپنی رپورٹیں، میڈیکل رپورٹیں عدالت میں جمع کراؤں گا۔ وہ 4 سال سے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے، ان کی گارنٹی چاہیے آپ کو؟ یہ گارنٹی دیں گے آپ کو؟ یہ الیکشن کی گارنٹی دیں گے؟ یہ گارنٹی دے چکے، اپنے بھائی کی گارنٹی دے چکے جو اس ملک سے 4 ہفتوں کے علاج کے لیے ملک سے باہر جا چکے اور 4 سال ہو گئے واپس نہیں آئے، اور وہ اس ملک کا وزیر اعظم بن چکا ہے۔ اس کی گارنٹی آپ کو چاہیے؟ تو کوئی محفوظ راستہ نظریہ ضرورت کہتے قوم برداشت نہیں کرے گی۔ دوستو ساتھیو، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ مجھے سنتے ہو، مجھے ریپلائی کرتے ہو۔ السلام علیکم۔